مجھے معلوم ہے فولاد پور سے بھی کئی موٹر سائیکل آئی ہیں آج، اور ابھی جو نوٹ دینے آئے تھے معلوم ہے یہ وہ ادھر کڈیسرا، ہمارے بہت گہرے تعلقات علی جان میاں وہاں سے، ان کی بیٹی یہاں رہتی ہے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، بولو گے نہیں؟ سبحان اللہ، ارے تو بولو نا پیار سے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، اور جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، سبحان اللہ، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کو مکہ شریف سے لے کر کے اونٹنی پہ بٹھا کر کے جب چلی تھی تو تمام عورتیں جو ساتھ میں تھی وہ کہنے لگی اے حلیمہ پہلے تو آئی تو تیری اونٹنی کمزور بھی تھی لیکن اب بتا تو نے سواری بدل لی ہے۔ حلیمہ کہنے لگی اے میری بہنوں سنو میں نے سواری نہیں بلکہ سوار بدل گیا ہے، پھر جدھر کو اونٹنی جاتی تھی خوشبو ہی خوشبو آتی تھی، جس گلی سے نکل گئی خوشبو پھیل جاتی تھی۔ عورتیں کہنے لگی حلیمہ تیری اونٹنی جدھر جا رہی ہے خوشبو ہی خوشبو ہے، بتا تو نے کون سی خوشبو خریدی ہے؟ تو حلیمہ کہنے لگی میری گود میں یہ خوشبودار بچہ ہے۔ بریلی کے امام بولے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ اللہ ذرا سنو، تم نے یہ بات سنی ہوگی حضرت حلیمہ میرے نبی کو لے کر کے اپنے گاؤں میں چلی گئی، ان کے گاؤں میں درخت سوکھ چکے تھے، ان کے گاؤں میں لوگ بیماریوں سے مر رہے تھے، ان کے گاؤں کا نام بھی سن لو وادی بنی سعد۔ اللہ اللہ، حضرت حلیمہ ان کے گاؤں کے درخت سوکھ گئے، بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا، لوگ بھوکے مر رہے تھے، مگر جیسے ہی میرے نبی نے اس گاؤں میں قدم رکھا حضرت حلیمہ کی گود میں تھے
نبی کی آمد جب اس گاؤں میں ہوئی تو ایک بہار آ گئی. بہار کیا تھی وہ سنو. درخت ہرے بھرے ہو گئے, بیمار اٹھ کے کھڑے ہو گئے, مصیبت زدہ ان کی مصیبت دور ہو گئی. یہاں تک کہ اونٹنی اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر گیا, کمزوروں میں طاقت آ گئی, ہر طرف نور ہی نور, ہر طرف خوشی خوشی, ہر طرف برکت ہی برکت. میرے نبی کا قدم اگر جہاں پڑ جاتا تھا بیمار ٹھیک ہو جاتے تھے. کیا بات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, سرکار کی آمد. بریلی کے امام بولے جن کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. صبر کی بات پہ لے کے آ رہا ہوں, ذرا توجہ کرنا. میرے نبی 4 یا 4.5 سال کے بعد حلیمہ کے یہاں سے اب پھر واپس مکے کو آتے ہیں. جی جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں توجہ رکھنا. 4 یا 4.5 سال کے بعد آقا 4.5 سال کے ہو گئے. حضرت حلیمہ جب اونٹنی پہ بٹھا کر کے مکے کو واپس چلی, ان کی ایک بہن تھی جن کا نام حضرت شیمہ تھا. حضرت شیمہ روتی رہ گئی, کہنے لگی ماں میرے بابو محمد عربی کو مت لے جاؤ, مت لے جاؤ, میں کھانا کیسے کھاؤں گی. اللہ اللہ. لیکن جب لے کر کے چلی حضرت حلیمہ, آگے میرے نبی بیٹھے ہیں حلیمہ کی گود میں. حضرت آمنہ مکے میں انتظار کر رہی تھی, روزانہ انتظار, ماں کا انتظار تھا. حضرت حلیمہ جب ایک جنگل میں پہنچی, حضرت حلیمہ کے گاؤں سے مکہ شریف کے بیچ میں 12 پہاڑیاں تھی, 12 گھاٹیاں تھی. تاریخ بتاتی ہے جب کچھ پہاڑیوں سے حضرت حلیمہ اندر گئی, اللہ اللہ, ایک کنواں تھا, کنویں پر ایک عورت اپنے بال پھیلا کر کے رو رہی تھی. حضرت حلیمہ نے اونٹنی روکی, کہا کیا بات ہے بہن, ذرا بتا کیا بات ہے. میرے نبی بھی اتر گئے, حضرت حلیمہ بھی اتر گئی. اب میرے نبی کی ماں حضرت حلیمہ کہنے لگی بہن ذرا بتا کیا بات ہے. تو وہ رو کر کے کہنے لگی بہن سنو, میری بات یہ ہے کہ میری گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا, میری گود میں میرا لاڈلا تھا, میری گود میں میرا پیارا تھا. مجھے پیاس لگ رہی تھی, میں نے کنویں میں جھانک کر کے دیکھا کہ پانی کتنی اندر ہے, مگر بچہ جب کل بلایا, بچہ جب ہلا جھلا تو وہ بچہ میری گود سے چھوٹ گیا. 5 منٹ ہو گئے, کنویں کے اندر ہے, بچہ مر چکا ہے, بچہ ڈوب چکا ہے, مگر میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا. میں کیا کروں, میں کیا کروں, میں چاہتی یہ ہوں چاہے مرا ہوا بچہ میری گود میں آ جائے, مجھے ضرور مل جائے. حضرت حلیمہ بولی بہن میں کیسے نکال سکتی ہوں, مگر میرے نبی ابھی 4.5 سال کے ہیں, آمنہ کے لال 4.5 سال کے ہیں. حضرت آقا علیہ السلام کنویں کی طرف کو چلتے ہیں. حضرت حلیمہ نے دامن, حضرت حلیمہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد کہا بیٹا محمد تم کنویں کے پاس نہیں جاؤ گے, کہیں تمہارا پاؤں پھسل گیا تو میں تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گی, تمہارے باپ کو کیا جواب, تمہارے باپ تو ہے ہی نہیں, تمہارے دادا کو کیا جواب دوں گی. جب اتنا کہا لیکن میرے آقا ہاتھ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں, حضرت حلیمہ نے جانے نہیں دیا. میرے نبی کہہ رہے ماں, ماں
आज मैं इसीलिए आया हूँ ताकि रोते हुए के आंसू पोंछूं। मैं रोते हुए को देखने नहीं आया, रोते हुए के आंसू पोंछने आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। हजरत हलीमा कह रही है नहीं मेरे बेटे मत जाओ, मगर मेरे आका कह रहे माँ मैं मोहम्मद किसी को रोता हुआ नहीं देख सकता, किसी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी कुएं की मन पे पहुंच गए। जैसे ही कुएं की मन पे पहुंचते हैं मेरे नबी की माँ दूसरा हाथ पकड़े हुए है, बेटा बस बाहर दूर से ही देख लो। मेरे नबी ने क्या किया, लोगों देखा, उसकी माँ की तरफ को देखा, 4.5 साल के हैं मगर देखा नहीं जा रहा है माँ रो रही है, किसी की माँ रो रही है, देखा नहीं जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। 4.5 साल के बच्चे हैं। नबी ने कुएं में झांका, हजरत हलीमा हाथ पकड़े हैं, मेरे नबी ने कुएं में थूक दिया और जैसे ही कुएं में थूका तारीख उठा करके देखो, कुएं तारीख पढ़ो, तारीख सुनाओ। मेरे नबी ने जब कुएं में थूका तो वो कुएं का पानी बच्चे को लेकर के कुएं के मन के बाहर आ जाता है और उस बच्चे को कुएं के मन पे रख देता है और पानी वापस चला जाता है। हजरत हलीमा ने मेरे आका को खींच लिया और पकड़ लिया, बेटा मोहम्मद तुम हरगिज मत जाओ, मेरे लाल तुम मत जाओ। अब जब देखा उस औरत का बच्चा मर चुका था, उस औरत का बच्चा दम तोड़ चुका था, उस औरत का बच्चा खत्म हो चुका था, वो औरत का बच्चा दुनिया से रुखसत हो चुका था। उस बच्चे को पकड़ के औरत रो रही है, वो खातून रो रही है, मगर क्या करे, कैसे जिंदा हो, अब मैं कैसे जिंदा करूं। वो औरत आकर के हलीमा के कदमों पे गिर गई और कहने लगी हलीमा अपने बच्चे से कह दो मेरे बच्चे को जिंदा कर दे। कहा ये कैसी बात कर रही हो तुम, मरे हुए को कौन जिंदा कर सकता है। तो वो कहने लगी हलीमा इस बच्चे का कमाल देखो, अगर थूक दे तो कुएं से मरा हुआ बच्चा वापस आ जाए, मेरा ईमान ये कहता है अगर ये बच्चा फूंक दे तो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जरा देखो प्यारो ये मेरे नबी है, लेकिन आज वो बहन जिसके बाप का इंतकाल हो चुका है, आज वो बहन जिसके शौहर का इंतकाल हो चुका है, आज वो इकबाल जिसके बाप का इंतकाल हो चुका है, उसे सब्र का सामना करना पड़ेगा। सब्र का पहाड़ उसके सामने है, लेकिन पहाड़ जैसा सब्र उसे करना पड़ेगा। मैं इतना कह करके जाऊंगा, सुनो मेरे नबी अब वहां से मेरे नबी उस बच्चे के सीने पे हाथ रखते हैं और सीने पे हाथ रख करके कहते हैं उठ जा, उठ जा। वो बच्चा जिंदा हो जाता है, उठ के खड़ा हो जाता है। ये मेरे नबी की शान है। लेकिन अब मैं जो तुम्हें दिखाना चाह रहा हूं जरा सुनो, जरा तारीख देखो। अब मेरे नबी मक्का शरीफ चले जाते हैं, मेरे नबी की मां इंतजार कर रही है, मेरे नबी हजरत आमना की गोद में जाके बैठ जाते हैं। अरे माँ अपने लाडले को इतना प्यार करती है, मेरे आका को इतना प्यार करती है, वो माँ होगी माँ। ओ मेरी बहनों सुना, आज अगर तुम एक साल मैके को नहीं जाती हो तो तुम्हारी त्योरी बिगड़ जाती है, मगर मेरे नबी की माँ 6 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं अपने मैके को नहीं गई थी, इसलिए कहीं मेरा बेटा ना आ जाए। मैं मैके में हूँ, मेरा बच्चा मोहम्मद ना आ जाए, मैं मैके में हूँ, मेरा बेटा नूर वाला ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी 6.5 साल के हो जाते हैं, रोजाना अपनी माँ के कदम दबाते हैं, रोजाना अपनी माँ के तलवे दबाते हैं और कहते हैं माँ मेरे बाबा कैसे थे, माँ माँ मेरे बाप कैसे थे, माँ मेरे बाप अब्दुल्ला कैसे थे। हजरत आमना बयान फरमाती है बेटा 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 जिनका खून तुम्हारी नस्ल तुम्हारी रगों में हो तो उस बाप का जवाब कहां से लाओगे। अब
बताना ये है सुना, 6.5 साल के बाद मेरे नबी की माँ हजरत आमिना अपने ससुर के पास आती हैं और आकर के कहती हैं, अब्बा अगर इजाजत हो तो मैं अपने मैके चली जाऊं। मैं 6 साल हो गए, 6.5 साल हो गए मैं मैके नहीं गई हूं अब्बा। मैं चाहती ये हूं कि मैं अपने बेटे को इनका ननिहाल दिखा लूं, मोहम्मद अरबी को ननिहाल दिखा लूं, मोहम्मद अरबी को लेकर के मैं अपने अब्बा के घर चली जाऊं। हजरत आमना ने जब कहा तो अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे, बेटी बहू आमना, मैं तो चाहता था मेरी बहू जैसी, तू बेटी बहू नहीं है, तू मेरे दिल का टुकड़ा है, तू मेरी बेटी है, तू मेरी औलाद है। मेरी जैसी बहू हजारों और लाखों में नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता था कि तुम चली जाओ, अपने मैके होकर के आ जाओ, ताकि तुम्हारा दिल ठीक हो जाए, ताकि तुम्हारा दिल अच्छा हो जाए। मगर मैंने खुद से इसलिए नहीं कहा, कहीं तुम ये ना समझ लो कि अब्बा के ऊपर बेटी भारी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है खर्चा नहीं उठा पा रहे, इसलिए मैंने नहीं कहा था। बेटी जाओ, मेरे पोते को भी ले जाओ, इन्हें अपने नाना का घर दिखाओ, इन्हें अपनी नानी का घर दिखाओ, जाओ इन्हें अपनी ननियाल दिखाओ। कहा अब्दुल मुत्तलिब की बहू अकेली नहीं जाएगी, उम्मे ऐमन को बुलाया, एक बांदी को बुलाया। अरे 6.5 साल के बाद एक लड़की जब अपने मैके को चली, और वो भी कैसी लड़की, मेरे नबी की माँ, जिसका दूध मेरे नबी ने पिया था, जिसका खून मेरे नबी की रगों में था, हजरत आमिना जा रही है। कहा बेटा तुम तो मेरी सवारी पे बैठो, मेरे नबी को सीने से लगा लिया है, 6.5 साल के हैं। अगर सद्दाम मेरी बात, इकबाल अगर मेरी बात सुन रहे हो, या गांव वाले या उनकी बहनें अगर मेरी बात ये सुन रही हो, तो जरूर सब्र करेंगी। मेरे नबी 6.5 साल के हैं। हजरत आमना सीने से लगा के लोरी दे रही है और कह रही है, सुना रही है, बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो आसमान के सितारे मेरे आंगन में आ गए थे। बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारे खानदान के जानवर अरबी बोलने लगे थे। कहा बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो चांद सूरज तुम्हारा खिलौना बने हुए थे। बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो मछलियां एक दूसरे को बशारत दे रही थी। बेटा जब तुम पैदा हुए थे तो हरे दरख्त सूखे दरख्त हरे हो गए थे, बीमार ठीक हो गए थे। हर साल से ज्यादा खेती सरसब्ज और शादाब हो चुकी थी। कहा मेरे लाल, लेकिन मेरे नबी चलते चले जा रहे हैं, माँ अच्छी बातें बता रही है। अब ऐसा मकाम आता है, ऐसा मोड़ आता है जिस जगह का नाम मकाम अबवा है। मैं भी खुद देख करके आया हूँ। जब मैं मक्का शरीफ गया था, मदीना शरीफ गया था, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं वो जगह जरूर देख के आऊंगा जहां मेरे नबी और उनकी माँ बातें कर रही थी। अल्लाह अल्लाह सुनो। अब जब मकाम अबवा आया, हजरत आमिना की तबीयत खराब होने लगी, हजरत आमिना का मिजाज बिगड़ने लगा, हजरत आमिना की तबीयत नासाज होने लगी, दर्द उठने लगा। हजरत आमिना अपनी सवारी से नीचे आने लगी। अल्लाह अल्लाह, मकाम अबवा पर मेरे नबी की माँ जो सारे नबियों का सरदार है, मेरे नबी की माँ पत्थरों पर नीचे आके परेशानी में, तकलीफ में सुकड़ के बैठ जाती है। मेरे नबी फौरन नीचे आए, 6.5 साल के। कहा माँ क्या बात है, माँ बोलो, माँ क्या बात है, बताओ ना माँ, अभी तो तुम बड़ी बड़ी अच्छी बातें कर रही थी, अब मेरे नबी की माँ के बहुत दर्द रुका नहीं जाता, पत्थरों पे फैल जाती है, पत्थरों पे लौट रही है, पत्थरों पे परेशान है। ये मेरे नबी की माँ है। मेरे नबी कभी अपनी माँ का हाथ पकड़ रहे हैं, कह रहे माँ मुझे बताओ क्या बात है, कभी सर दबा रहे, कह रहे माँ मुझे बताओ क्या बात है, कभी पाँव पकड़े हुए, माँ बताओ क्या बात है।
میرے نبی کی ماں نے کہا تعال یا محمد، تعال یا محمد، تعال یا محمد، ادنو منی، ادنو منی، ادنو منی، اے محمد میرے بیٹے، یا بنیا میرے پیارے لاڈلے بیٹے میرے قریب آ جا، میرے پاس میں آ جا، میرے سینے پہ آ جا۔ ماں نے سینے سے لگایا، کہا بیٹا مجھے لگتا ہے تمہاری ماں اب دنیا سے جا رہی ہے، تمہاری ماں کا ٹائم پورا ہو گیا۔ اور لوگوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی ماں نے جب نبی 6.5 سال کے تھے تو ان کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا تھا، اور ان کے اندر یہ پاور تھا وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ان کے اندر یہ پاور تھا اگر پتھروں سے قید سونے کا بن جا تو بن جاتے، کیونکہ اس لیے ساری کائنات کے مالک و مختار ہمارے ہی نبی تو ہیں، مگر میرے نبی کی ماں میرے نبی کے ہاتھوں میں دم توڑ رہی ہے۔ 6.5 سال کے آقا، ہم تو اللہ کا شکر ہے اتنے بڑے ہیں، اللہ کا فضل ہے اتنے بڑے ہیں۔ اب میرے نبی کہہ رہے ہیں ماں مجھے چھوڑ کے مت جاؤ ماں۔ کہا بیٹا محمد، بیٹا محمد مجھے کوئی بھی غم نہیں ہے، اس لیے میں نے ایسا بچہ پیدا کیا ہے جب پوری دنیا کو روشن کرے گا، جب پوری دنیا کو روشن کرے گا۔ اب میرے نبی کی ماں ہچکیاں لینے لگی، میرے نبی کی ماں سسکیاں لینے لگی، میرے نبی کی ماں دم توڑنے لگی۔ ارے دوسروں کی ماں کو روتا ہوا جو آقا نہ دیکھ پائے، آج ان کی ماں ان کے ہاتھوں میں دم توڑ رہی ہے، ان کے ہاتھوں میں رخصت ہو رہی ہے۔ اس نبی نے کیسے صبر کیا تھا؟ او میری بہنوں سن لو، میرے بھائیوں سن لو، اسی لیے صبر کیا تھا تاکہ میرے امتیوں کو پتہ چل جائے اگر کسی کا باپ چلا جائے تو وہ مجھے دیکھ کے صبر کر لے، کسی کی ماں چلی جائے مجھے دیکھ کے صبر کر لے، کسی کا بھائی چلا جائے مجھے دیکھ کے صبر کر لے، کسی کی بہن چلی جائے مجھے دیکھ کے صبر کر لے کہ نبیوں کا سردار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے باوجود اس نے صبر کا دامن تھاما تھا، اس نے صبر کا دامن پکڑا تھا۔ میں اپنی بہنوں سے کہہ کر کے جاؤں گا جو رونے کے ٹائم اس طریقے کے الفاظ نکال دیتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، برے برے کلمات بول دیتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں آج مجھے یہ بیان کرنے کا موقع ملا ہے تو میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کے کہہ کے جاتا ہوں کبھی بھی کوئی جملہ ایسا مت نکالنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، بلکہ یہی کہنا اے اللہ تیری رضا پر ہم راضی ہیں، تیری رضا پر ہم راضی ہیں، جو تیری مرضی ہے اسی پہ تیرا بندہ راضی ہے۔ اب میرے نبی، اب میرے نبی کہہ رہے ماں مجھ سے باتیں کرو ماں۔ اب میرے نبی کی ماں کی زبان بند ہو گئی، بات نہیں ہو رہی ہے ماں، کچھ پانی پی لو ماں۔ 6.5 سال کا بچہ کتنا بڑا ہوتا ہے، میرے نبی کتنے بڑے امتحان میں ہے، جس ماں نے پیدا کیا اور وہ بھی ایسے باپ کا حضرت عبداللہ کا پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ میرے نبی کہہ رہے ہیں ماں مجھ سے باتیں کرو ماں مجھے دیکھو ماں، مگر میرے نبی کی ماں کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئی، زبان بند ہونا شروع ہو گئی۔ اب میرے نبی کبھی سر دبا رہے کبھی پاؤں دبا رہے۔ ام ایمن کہہ رہی ہیں بی بی آمنہ ہمیں چھوڑ کر کے مت جانا، میرے نبی سینے کی برابر میں بیٹھے رہ گئے۔ میرے نبی کی ماں دنیا سے چلی گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، اب وہ بول نہیں سکتی، اب وہ سن نہیں پا رہی ہے، اب دیکھ نہیں پا رہی ہے۔
تیسرا کوئی اور نہیں ہے، میرے نبی 6.5 سال کے ہیں۔ حضرت آمنہ کا مقام ابوا میں انتقال ہو گیا۔ اللہ اللہ، میرے نبی روتے جا رہے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور اپنی ماں کی قبر بنا رہے، اپنی ماں کی قبر۔ ارے 6.5 سال کی عمر میں اپنی ماں کو دفن کرنے والے بچے کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم سب کے آقا ہیں، ہم سب کے مولا ہیں، ہم سب کے دادا محمد الرسول اللہ ہیں۔ اے لوگوں سنو، میرے نبی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے پتھر لا رہے ہیں اور اپنی ماں کے برابر میں پتھر رکھ رہے ہیں۔ ماں کا انتقال ہو چکا ہے، ماں دنیا سے چلی گئی، ابھی ننیال کو نبی نہیں پہنچے، ابھی نانا کے گھر نبی نہیں پہنچے۔ ماں کہہ رہی تھی میرے لال، تمہیں دیکھ کر کے میرے خاندان والے، میرے گھر والے بہت خوش ہوں گے، کہیں گے آمنہ تو نے اتنا اچھا بچہ پیدا کیا، اے بیٹا تمہیں وہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے، مگر سارے ارمان رہ گئے، سارے ارمان۔ مقام ابوا میں میرے نبی کی ماں دنیا سے چلی گئی۔ اور لوگوں تمہیں کیا پتا، آج تم اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتے، آج تم اپنے باپ کا کہنا نہیں مانتے۔ اس ماں سے پوچھو جس نے تمہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھا، ارے اس ماں سے پوچھو جس نے دودھ کی شکل میں خون پلایا ہے، ارے اس ماں سے پوچھو تم نے پیشاب کیا، مگر یہ ماں اس نے اپنی چادر کی تہ بنا بنا کر کے اس بھیگے ہوئے گدے کے اوپر رکھ کے خود لیٹی ہے، تمہیں سوکھے میں سلایا۔ آج اگر تم ماں کو دھکے دو، اگر ماں باپ کا کہنا نہ مانو، بتاؤ ماں باپ کا کتنا دل ٹوٹے گا، ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ یہ میں تمہیں نبی کی زندگی سنا رہا ہوں، جو میرے نبی کے ساتھ گزرا ہے وہ تمہیں بتا رہا ہوں۔ جب مقام ابوا میں گیا، میں نے کہا وہ جگہ ضرور دیکھ کے آؤں گا جہاں میرے نبی کی ماں نے دم توڑا تھا۔ میرے نبی پتھر لالا کے ماں کی قبر بنا رہے تھے، لیکن میرے نبی کا وہاں پہ مزار جب بنا تھا، ان ظالموں نے، سعودی عرب کے ان غنڈوں نے، ارے غنڈا نہ کہوں تو کیا کہوں، میرے نبی کے مزار کو توڑ کر کے انہوں نے روڈ نکال دیا، راستہ نکال دیا۔ مجھے بتاؤ نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ کوئی ہندوستانی ایسا کر سکتا تھا کیا؟ ہرگز نہیں کرتا۔ میرے نبی پتھر لا کر کے اپنی ماں کی قبر شریف بنا رہے، ماں کو دفنا دیا۔ ارے جس کا خود میرے نبی دفنائے اور قبر میں کھڑے ہو کر کے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ یہ میری ماں ہے، ماں اے اللہ میں اپنی ماں سے بڑا پیار کرتا ہوں، مولا میری ماں کو کوئی تکلیف مت دینا۔ اب بتاؤ میرے نبی نے جب قبر بنا دی 6.5 سال کی عمر میں، اب معلوم ہے تمہیں حضرت ام ایمن نے کہا بیٹا محمد اب ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے بی بی آمنہ کا ننیال کہاں ہے، کون سی جگہ ہے، بیٹا ہم کیسے جائیں گے، چلو واپس چلو۔ میرے نبی وہی بیٹھ گئے، اپنی ماں کی قبر کے پینتی بیٹھ گئے اور کہنے لگے ماں تم ہی تو کہہ رہی تھی میں کے لے کے جاؤں گی، اب کیا ہوا ماں، چلتی کیوں نہیں ماں، تم ہی تو کہہ رہی تھی میں اپنے بیٹے کو سب میں دکھاؤں گی، لیکن کیا ہوا ماں، ماں یہ میرے نبی کے آنسو تھے۔ اللہ اللہ 6.5
6 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ کتنا بڑا نبی نے صبر کیا ہے۔ میرے نبی وہاں بیٹھے، حضرت ام ایمن پکڑ کے واپس لے کے آتی ہے، اور جیسے ہی واپس لے کے آتی ہے ام ایمن نے اپنی اونٹنی پہ بٹھا لیا، چلو بیٹا۔ دوسری اونٹنی حضرت آمنہ کی سواری، ام ایمن نے اپنی سواری کے کجاوے سے باندھ لی، کہا بیٹا چلو۔ مکے کو واپس آنے لگی۔ تھوڑا دیر 1 فرلانگ گزرا ہوگا، 1 کلومیٹر کے قریب تقریباً میرے نبی اونٹنی سے اترے، سواری سے اترے۔ ام ایمن سمجھی کسی حاجت کے لیے جا رہے ہیں، پتھروں کی آڑ میں میرے نبی پتھروں کی آڑ میں غائب ہو گئے، میرے نبی پتھروں کی آڑ میں ادھر کو رل گئے۔ حضرت ام ایمن ڈھونڈتی رہی، گھنٹوں تلاشا مگر میرے نبی نہیں ملے۔ ام ایمن نے سوچا چلو آمنہ کی قبر پہ جا کے دیکھوں۔ جب حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھا تو میرے نبی اپنی ماں کی قبر کے اوپر ایسے لیٹے تھے جیسے 6 مہینے کا بچہ اپنی ماں کے سینے پہ لیٹا ہوتا ہے، اور اپنی ماں سے باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے ماں اب میں مکے کیسے جاؤں؟ ماں کیا تم مجھے ننیال نہیں لے جاؤ گی؟ ماں میں کیسے مکے جاؤں؟ اگر میرے نبی چاہتے تو اپنی ماں کو زندہ کر لیتے، اگر چاہتے تو میرے نبی اٹھا کے بٹھا دیتے، مگر اس لیے صبر کیا تاکہ میرے امتیوں کو صبر کرنا آ جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی ماں 2 دن کے بچے کو چھوڑ کے چلی جائے، کوئی ماں 2 سال کے بچے کو چھوڑ کے چلی جائے، کوئی ماں 10 سال کے بچے کو چھوڑ کے چلی جائے تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ جب اتنا فل پاور نبی ہو کر کے اللہ کی رضا پر راضی رہا تو پھر ہمیں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تمہیں کیا پتہ پیارو کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے، بڑی تکلیفیں اٹھی ہیں، بڑی پریشانیاں۔ تم یہیں پہ دیکھ لو، ایک موٹی سی مثال میں تمہیں بتا دوں۔ حضرت ہر طرف ناظم صاحب بڑی اچھی نظامت، کم عمر میں حضرت ان کو اس لیے پسند کرتا ہوں، اچھے وزنی اشعار کہتے ہیں، کوئی فالتو نہیں، کچھ نہیں، اللہ ان کو اور ترقی عطا فرمائے۔ آپ کو کیا پتا کتنی قربانیاں دینا پڑی ہیں۔ وہ کربلا کا میدان تو ذرا دیکھو، اللہ کربلا کا میدان، چلو وہ تو آپ نے بہت سنا، لیکن نوجوانوں تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ کبھی ماں باپ کا کہنا مت ٹالنا۔ ایک تاریخی وقت تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اگر اجازت ہو تو بول دوں۔ آج میرا دل بھر آیا، ماشاءاللہ اتنا اچھا انتظام، اتنا پیارا انتظام انہوں نے کیا، ہمارے بھائیوں نے، انہوں نے صدام بھائی کے کھانا اور جو بھی بہت ہی اچھا، میں بالکل دل سے خوش ہوں، کوئی پریشانی نہیں۔ اور رئیس بھائی کے لیے دعائیں دل سے کرتا ہوں، سب لوگ دعائیں کرتے ہیں، اور جو بھی گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں، اور جو ابھی حیات ہیں اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین، اللہ ان کو صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ میرے نبی کے صدقے میں اگر کوئی بیمار ہو، میری بہنوں میں بھائیوں میں، ان کو بھی شفا کامل و عاجل عطا فرما دے۔ آمین۔ ایک لڑکا جو پوری بستی میں ایسا تھا، لوگ اس کے ہاتھ چوما کرتے تھے۔ تھکے تو نہیں ہو؟ تھوڑا اور بول دوں، میرا دل چاہ رہا ہے، یہ ختم کر دوں، بتاؤ۔ وہ لڑکا
लोग उसके हाथ चूमा करते थे। ये सद्दाम नाजिम, सद्दाम कहाँ? वो बैठे हाँ वो बैठे थे, हाँ वो बैठे। चलो बहरहाल मैं चाहता हूं ना तुम ऐसे बनो तुम्हें देख करके लोग कहें कि यार हम नन्नू वाला में गए, इनके माँ बाप ने इनको तरबियत बहुत अच्छी दी। बेशक बेशक। और ये बराबर में फौलादपुर है, वहाँ भी माशाल्लाह हमारे हजरत उनके वहाँ प्रधान जी थे और हाजी दिलशाद कौन जी सारे हाँ सारे लोगों को ऐसे ही काम के करो, अपने इमामों का ख्याल रखा। कहीं कहीं ना बदगुमानियां फैला देते हैं, लेकिन सुनो बात निकल ना जाए, सुना दो या खत्म कर दो, तुम्हारे ऊपर बताओ। एक लड़का जो पूरी बस्ती में ऐसा था, सारे लोग उसके हाथ चूमा करते थे, बहुत अच्छे बहुत अच्छा, यहाँ तक के उसका आलम ये था अगर जिधर से वो निकल जाए लोग कहते थे हमारी दुकान हमारे मकान में कदम रख दो, हमारे सर पे हाथ रख दो। उसका आलम ये था अगर वो दामन में आग ले लिया करता था तो उसका दामन नहीं जला करता था, अगर वो आग के ऊपर चला करता था तो उसके पांव नहीं जलते थे, अगर वो हाथ में आग ले लिया करता था तो उसके हाथ नहीं जला करते थे। अल्लाह अल्लाह, एक दिन क्या हुआ, उसका पुराना दोस्त आया और आकर के कहने लगा भाई जरा इतना बता तू इतना अच्छा कैसे हो गया, कौन तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, नौजवानों सुन लेना तेरे कपड़े नहीं जलते, तू इतना अच्छा कैसे हो गया। उस नौजवान ने जवाब दिया एक लड़की ने मेरी जिंदगी पलट दी, एक लड़की ने मेरी जिंदगी बदल दी, एक लड़की ने मुझे ऐसा बना दिया। का क्या मतलब, का तू तो जानता है मेरी पिछली जिंदगी क्या थी, गांव में सबसे बड़ा गुंडा वो था, सबसे बड़ा शराबी, सबसे बड़ा चोरी, इतना बड़ा गुंडा, 50 औरतों की इज्जतें वो नीलाम कर चुका था, वो 40-50 अपने साथ में गुंडे रखता था, मुर्गे तले हुए खिलाता था, उन्हें शराबे पिलाता था, जिसकी बहन बेटी अच्छी लगी उठवा ली, जिसके चाय चौराहे पे कपड़े उतरवा दिए, जिसकी चाय जमीन छीन ली, जिसे चा मार दिया, पूरे गांव में डॉन था, लोग उससे डरा करते थे, लोग उससे कांपा करते थे, इतना बड़ा गुनाहगार, इतना बड़ा गुनाहगार। लड़कियां घरों से नहीं निकलती थी, मगर एक दिन वो कहता है मैं सुबह सुबह नहा धो करके जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा एक लड़की आ रही है, मगर उसका जिस्म तो नहीं दिखाई दे रहा था, उसके कपड़ों पे पेमत दिखाई दे रहे थे। उस लड़की को मैंने आगे से घेर लिया और जैसे ही आगे से घेरा उसने उस लड़की को देखा, वो लड़की खूबसूरत थी, उसकी नीयत खराब हो गई क्योंकि वो तो गुंडा था, वो तो लफंगा था, उसकी नीयत खराब हो गई। लड़की डरने लगी, लड़की कांपने लगी, लड़की थर्रा गई, दिल दिल में कहने लगी मौला तू मुझे आज बचा ले, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले, मौला आज तक मेरे दामन पे दाग नहीं लगा, ऐ अल्लाह मुझे बचा ले। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की कांप के खड़ी हो गई। ये लड़का कहने लगा ऐ लड़की बोल तू कहां से आ रही है, तू कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तू अपना बायोडाटा बता, तेरा घर कहां पर है। वो लड़की कांप गई, डर के मारे कहने लगी भाई मुझे माफ कर दो भाई, मैं तुम्हारे ही गांव में रहती हूँ, ना
میرا باپ ہے نہ میری ماں ہے، میرا گھر ٹوٹا پھوٹا ادھر ہے، چھپر پڑے ہوئے ہیں چھپر، میرا کوئی نہیں ہے، نہ میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے نہ میرا بھائی ہے، ہاں میری شادی ہو گئی ہے اور میرے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، اب میں دوسرے عورتوں کے گھروں میں ان کے برتن مانجنے جاتی ہوں، دوسری عورتوں کے یہاں پر میں ان کے جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں، ان کے یہاں پہ کپڑے دھونے جاتی ہوں، تو پھر مجھے جو سامان ملتا ہے، مجھے جو تنخواہ ملتی ہے، مجھے جو روپیے پیسے مزدوری ملتی ہے، مجھے جو اناج ملتا ہے، میں اپنے بچوں کی گزر بسر کرتی ہوں۔ مگر یہ لڑکا کہنے لگا، کیونکہ اس کی نیت خراب ہو چکی تھی، یہ لڑکا کہنے لگا اے لڑکی تو میرا کہنا مان لے، میں تجھے روپیوں میں تول دوں گا، میں تجھے پیسوں میں تول دوں گا، مان لے میرا کہنا مان لے، جتنے روپیے تجھے چاہیے بتا، جتنے پیسے تجھے چاہیے بتا، مگر میرا کہنا مان لے۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے، اس نے بہت گندی بات کہی تھی، اس نے عزت لوٹنے والی بات کہی تھی۔ میری بہنیں بیٹھی ہیں، میں بتا نہیں سکتا مگر تم سمجھ گئے ہوگے، اس نے گھنونی بات کہی تھی، مگر لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کر کے کہنے لگے، وہ لڑکی بولی ارے تو کیسا مسلمان، کیسا تو مسلمان، تیری ماں بھی مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان، تجھے پتہ نہیں ہے، تجھے معلوم نہیں ہے، نبی نے فرمایا اگر کوئی لڑکی یا لڑکا آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے اور ان کی نیت خراب ہو تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں 99 اژدہے سانپ پیدا کر دیتا ہے، اور زمین کہتی ہے اے اللہ مجھے اجازت دے دے میں اسے پھٹ جاؤں زندہ نگل لوں، آسمان کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے میں اس کے اوپر ٹوٹ پڑوں، او تو کیسا مسلمان، میں مر سکتی ہوں مگر اپنی عزت پہ آنچ آنے نہیں دوں گی۔ وہ لڑکا کہنے لگا او لڑکی پاگل مت بن، او لڑکی تو پاگل ہے، میں تجھے روپیے پیسے جتنے چاہے گی میں دے دوں گا، مگر میرا کہنا مان لے، ایک مرتبہ صرف میرا کہنا مان لے۔ جب اتنا کہا تو وہ لڑکی کہنے لگی تیرے روپیوں پہ لعنت، تیری دولت پہ لعنت، تیرے روپیوں پیسوں پہ لعنت۔ جب اتنا کہا تو جانتی نہیں ہے میں کون ہوں، تجھے پتا نہیں ہے میں کون ہوں؟ وہ لڑکی کہنے لگی ہاں مجھے پتا ہے، تو بھیڑیا ہے، تو عزت کا لٹیرا ہے، مجھے پتا ہے، تو نے 50 لڑکیوں کو اپنی حوث کا شکار بنایا ہے، تو نے 50 کی عزت لوٹ لی ہے، چھری نکال میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میں نے بھی اپنی غریب ماں کا دودھ پیا ہے، دودھ میری گھٹیوں میں ماں کا دودھ نہیں بلکہ نبی کی شریعت ہے، نبی کی شریعت ہے، تیری دولت تجھے مبارک ہو، آمنہ کا لال مجھے مبارک ہو، مار دے میرے ٹکڑے کر دے، مر سکتی ہوں مگر اپنی عزت تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ۔ وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی، اللہ اللہ اس نے اپنا جسم تو الگ، اپنا چہرہ تو الگ، پلو بھی نہیں دکھایا، لڑکی حفاظت کرنے لگی۔ لیکن ذرا سنو پیارے، اب اللہ کی طرف سے امتحان دیکھو، او میری بہنوں سن لو، میرے بھائیوں سن لو، اللہ کی طرف سے امتحان دیکھو۔ اس لڑکی کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے تھے، جس کا نہ شوہر تھا، جس کا نہ باپ نہ بھائی تھا، کوئی کمانے والا نہیں تھا، سوکھا پڑ گیا، قحط سالی پڑ گئی۔ تم نے لاک ڈاؤن میں دیکھا کیا حال بنا تھا لوگوں کو، ان کے گاؤں میں اناج
اناج ختم ہو گیا. غریبوں کے یہاں کیا امیروں کے یہاں اناج ختم ہونے لگا. اس غریب لڑکی کو کوئی مزدوری پہ نہیں رکھتا. اب تو اس کے گھر میں ایک دن ہو گیا چولہا نہیں جلا. چھوٹے چھوٹے بچے کہہ رہے ماں ہمیں کچھ کھلا دو, ماں ہمیں لقمہ کھلا دو ماں. ارے چھوٹا بچہ اپنی ماں کے قدموں پہ کیسے لپٹتا ہے ذرا سوچو. ماں مجھے کچھ کھلا دو ماں. ماں کہہ رہی ہے بیٹا کہاں سے کھلاؤں. کونے میں کھڑے ہو کے دعا کر رہی ہے اے اللہ میرے بچوں کی حفاظت کرنا, کوئی انتظام کر دے. ایک دن بچے بھوکے سو گئے. ماں رات بھر مصلے پہ بیٹھی بیٹھی دعائیں کرتی رہی. او نوجوانوں تمہیں کیا پتا ماں کتنی پریشان ہوتی ہے, کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. تم تو اب جوان ہو گئے ہو, تم یہ سمجھ رہے ہو ہم چھپر پہ گرے ہیں. ارے اس ماں سے پوچھو اس بیچاری کو نہ بیٹھے چین نہ کھڑے چین. یہ 15 سال کی لڑکیاں, 16 سال کی لڑکیاں, 13-14 سال کی بچیاں اپنی ماں کا کہنا نہیں مانتی. اگر ماں انہیں ڈانٹ دے تو آنکھیں نکالتی ہیں, کھانا نہ کھانے کی دھمکی دیتی ہیں. جب تک ماں سوری نہ بول دے, جب تک ماں خوشامد نہ کرے, ماں ان کے پیچھے پیچھے کتوں کی طرح نہ گھومے, اس وقت تک یہ بیٹی کھانا نہیں کھاتی. ارے ذرا سوچ تیری ماں نے تجھے کتنی مصیبتوں سے پالا ہے, تو اس کے دل کا ٹکڑا ہے. او میری بہن میری بچی 16-15 سال کی, کبھی تو اپنی ماں کو تکلیف مت دینا ورنہ تیری ماں کے دل میں خراش آ جائے گی, تیری ماں کا دل پھٹ جائے گا. کبھی اپنی ماں کو دھوکہ مت دینا اور تم بھی اپنے ماں باپ کی گردن جھکنے نہ دینا. وہ تینوں بچے سو گئے, بھوکے سو گئے. ماں مصلے پہ دعائیں کر رہی ہے اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے سو رہے, کوئی انتظام کر دے. صبح ہو گئی مگر کھانا نہیں ہے. اب صبح کو بچے اٹھے کہہ رہے ماں ہمیں کھانا دے دو ماں ماں. بچے دامن پکڑ رہے, پیچھے پیچھے چپٹ رہے, رو رہے, گر رہے, مگر ماں ان سے زیادہ رو رہی ہے میرے لال. اور دعا کریے اللہ میرا شوہر چلا گیا, میں بڑی مشکلات میں ہوں. ایسی بھی اسلام کی شہزادیاں گزری ہیں, ذرا سنو. تینوں بچوں کو سینے سے لگا کے چاروں ماں بیٹے رو رہے اور کہہ رہے یا اللہ تو نے مجھے ماں بنایا, ماں ان بچوں کا درد دیا نہ درد. اے اللہ مجھ سے ان بچوں کا تڑپنا نہیں دیکھا جاتا, تو مجھے موت دے دے موت تاکہ میں ماں ہوں. ماں میرا دل پھٹا جا رہا ہے. ارے ماں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں نوجوانوں. اب یہ ماں تینوں بچوں کو کہہ رہی ہے میرے لال میں بھی انتظام کرتی ہوں. جب باہر جا کر کے دیکھا تو کسی کے گھر پہ جا کے اس ماں نے بھیک مانگنا شروع کر دی, میرے بچوں کو پیٹ بھرا دو. سب عورتیں کہنے لگی بہن ہمارے گھر میں تو خود نہیں ہے, ہم کیا کریں. ارے اس ماں اولاد کی خاطر ماں بھیک مانگ رہی ہے, ماں بھیک. اور تمہیں ان کا تھوک برا لگتا ہے, تمہیں ان کی کھکار بری لگتی ہے, بوڑھی ہو جائے تو کھانسی بری لگتی ہے. میرے بھائیو ننوالا کے غیور مسلمانوں آج تمہیں توبہ کر کے جانی ہے. مجمع میں سناٹا چھایا ہوا ہے, سارے لوگ دل سے توبہ کر کے جانا. اب ذرا سنو, وہ ماں واپس آ گئی. بچے کہہ رہے تھے ہماری ماں لا رہی ہوں گی, ہماری ماں آ رہی ہوں گی. دروازے پہ آئے, بچے چپٹ گئے ماں, بچے کملانے لگے, بچے سسکیاں لینے لگے, بچے ٹوٹنے لگے, دم توڑنے لگے. 2 دن سے کچھ نہیں کھایا. اللہ اب جب تیسرا دن آتا ہے چھوٹا والا بیٹا اس کی زبان نکل جاتی ہے, کہتا ہے ماں. بڑا بھائی کہتا
माँ छोटे भाई को देखो, उसकी जबान निकल गई, माँ पागल होने को तैयार है। अब दोनों भाई एक पतीली उठा के लाए, छोटे छोटे भाई, कहा माँ हमारे लिए पकने रख दो, इसमें तुम खाना बनाती थी, पकने रख दो, ये हांडी में कुछ पका लो माँ। उन्हें क्या पता था बच्चों को इम्तिहान है, कुछ भी घर में नहीं है। माँ बोली ठीक है बेटा। माँ कुटिया की आड़ में गई और मोटे मोटे 3 पत्थर उसने हांडी में रख के चूल्हे पे चढ़ा दिए और तीनों बच्चों से कहा बच्चों आग जलाओ और खोल के मत देखना। अरे माँ ने पत्थर रख के हांडी चढ़ा दी। अब तीनों बच्चे इंतजार कर रहे हैं कब को बनेगा माँ। माँ अब तो पक गया होगा ना माँ, तुम तो पकाती थी तो इतनी देर नहीं लगती थी, आज इतनी देर कैसे लग रही है माँ, मैं खिला दो माँ। कहा बेटा खोल के मत देखना, मैं जरा जाती हूँ सब्जी का इंतजाम करते हो। कहा ठीक है माँ जल्दी आओ। माँ ने वही चादर ओढ़ी जिस पे पेमद लगे हुए थे, दरवाजे पे खड़े होकर रोने लगी है, अल्लाह तू सब कुछ जानता है मेरे मौला। और ये चादर ओढ़ के जब मोहल्ले में गई तो देखा उसी मालदार के मोहल्ले में पहुंच गई। तो उसी मालदार के मोहल्ले में जब गई, उसी मालदार के घर पे लोगों की लाइन लगी थी, लोग लाइन से खड़े थे। पूछा क्या बात है, क्यों खड़े हैं, ये कैसी लाइन है। बताया अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन गिरवी रख के अनाज मिल रहा है, अगर किसी के पास सोना चांदी है तो सोना चांदी रख के अनाज मिल रहा है। इस गरीब के पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं था, इस गरीब के पास सोना तो सोना चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। वो गरीब क्या करे, आंखों में आंसू दिल महसूस के रह गई। तीनों बच्चे आग जला रहे, हमारी माँ कुछ लेकर के आती होगी माँ। ये माँ जब देखा लाइन खड़ी है, इस माँ ने वही चादर ओढ़ी और मर्दों की लाइन में खड़ी हो गई, आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई। लेकिन खड़े होने का अंदाज देखो, आगे वाले आदमी से एक बालिश पीछे थी ताकि उससे जिस्म टकराना तो अलग हवा भी ना लग जाए। पीछे वाले आदमी से एक बालिश आगे खड़ी हुई ताकि जिस्म टकराना तो अलग कपड़ा भी ना टकराए। अल्लाह समद इतने आगे पीछे होके खड़ी होती है और इस इंतजार में थी, दिल ही दिल में कहने लगी अब क्या होगा मेरे बच्चों को, अब कैसे, मेरे पास तो जमीन भी नहीं है, मेरे पास तो सोना चांदी भी नहीं है। दिल ही दिल में ख्याल करने लगी नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी। अल्लाह अल्लाह। अब जब इतने में मालदार ने घर में से निकल के देखा तो इसने पहचान लिया यही वो लड़की है जिस पे इसकी नीयत खराब हो चुकी थी। इसने अपने 3 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा देखो वो लड़की खड़ी है। सबने कहा साहब लड़की नहीं है लड़का है। कहा जाकर के देखो लड़की है और इसको पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। अल्लाह अल्लाह। अब उस लड़की को पकड़ के उस गुंडे के कमरे में 3 गुंडे ला के छोड़ देते हैं। उधर तीनों बच्चे कह रहे माँ तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ माँ। और माँ बच्चों की खातिर उस गुंडे के पास फंस चुकी है। अब मुझे बताओ उस लड़की की क्या गलती है, उस बच्ची की क्या गलती है, अपने बच्चों की खातिर लाइन में खड़ी थी। नौजवानों तुम्हें क्या पता दीन कैसे हम तक पहुंचा है, हमसे पूछो, ये तारीख पढ़ो और सुनो। 3 गुंडे छोड़ के चले आए उस मालदार के पास जिससे पहले वो बची थी, जिसकी नीयत खराब थी और दिल
دل ہی دل میں کانپ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے اللہ میری عزت کی حفاظت کرنا، اے اللہ مجھے میرے اوپر اگر یہ ہاتھ ڈالے تو اس سے پہلے مجھے موت دے دینا، موت۔ اور تینوں بچے کہہ رہے ہماری ماں آتی ہوگی، ہماری ماں کھانے کو لاتی ہوگی۔ ان بچوں کو کیا پتا ماں کس حال میں ہے۔ اس غنڈے نے کہا، اس نے کہا سنا بولو کیوں آئی ہو؟ اس نے اپنا آنچل پھیلا دیا، آنچل پھیلا کے کہنے لگی میرے بچے 3 دن سے بھوکے ہیں، 3 دن سے سسکیاں لے رہے ہیں، پتہ نہیں ایک آدھ مر بھی گیا ہو، چولہے میں ہانڈی چڑھا کے آئی ہوں، اس میں پتھر ڈال کے آئی ہوں۔ اس ماں کو جھوٹا بننے مت دینا، اس ماں کو سچا کر دینا، تھوڑا سا اناج دے دے، میں اپنے بچوں کی جان بچا لوں، اگر میرے خون کا ایک قطرہ بکا تو اس کا حق ادا کر دوں گی۔ اللہ اللہ جب اتنا کہا مگر اس غنڈے کی نیت خراب ہو چکی تھی، پھر اس کے سر پہ شیطان سوار تھا، اس نے پھر یہی کہا او لڑکی تو میرا کہنا مان لے، جو تو کہے گی میں تجھے دے دوں گا، بس تو میرا کہنا مان لے۔ اس نے کیا کہا ہوگا آپ سمجھ گئے ہوگے، اس نے وہی پچھلی بات کہی، عزت والی بات کہی، کہا ابھی نہیں تو 15-20 دن کے بعد آ جانا۔ جب اتنا کہا لڑکی جلال میں کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کے کہنے لگی کیسا تو دولت مند ہے، ارے تجھے تو اللہ تعالیٰ کوڑ کا مرض دے دیتا تو ٹھیک رہتا، تو میرے بچے جان سے جا رہے اور تجھے شیطانیت سوج رہی ہے، توبہ کر، میں مر سکتی ہوں مگر اپنی عزت تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ تو میری عزت کی بات کر رہا، میرے جسم پہ بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، تو تیری دولت پہ لعنت ہے، تیری جوانی پہ لعنت ہے، تیرے روپیے پیسے پہ لعنت ہے۔ جب اتنا کہا اس نوجوان کو بھی غصہ آ گیا، کیونکہ وہ تو مالدار تھا، خنڈا تھا، اسے تو دولت کا نشہ تھا، اسے روپیے پیسے کا نشہ تھا، اسے طاقت کا نشہ تھا، اسے غنڈوں کا نشہ تھا۔ اس نے لڑکی کو پکڑا، یہاں سے پکڑنے کے بعد کھینچ کے اور جب دھکا مارا ہے اتنی زور سے اس لڑکی کو مارا، وہ بیچاری غریب چوکھٹ میں جا کے لگی، اس کا سر چوکھٹ میں لگا، 3 دن سے اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، اس کے بچے چولہے پہ پڑے تھے اور یہی کہہ رہے تھے ماں 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 اب تو آ جاؤ۔ اس کا سر چوکھٹ میں لگا، سر پھٹ گیا، خون نکل کے بے بے کر کے گردن میں آنے لگا، لڑکی کی آنکھوں کے نیچے اندھیرا آ گیا، اسے چکر آنے لگا، اس نے اپنے کپڑے سمیٹ کے اور چوکھٹ کے سہارے سے نیچے کو بیٹھنے لگی اور یہی کہہ رہی تھی اے اللہ میری حفاظت کرنا، اے اللہ میری حفاظت کرنا۔ اسے چکر آ گیا، آنکھوں کے نیچے اندھیرا، بیچاری چوکھٹ پہ بیٹھ گئی، جیسے ہی بیٹھی اس نے اتنی لاتیں ماری، اس غریب کی اتنی لاتیں پڑی۔ او میری بہنوں، چھوٹی چھوٹی بچیوں، اپنی ماں کا کہنا کبھی مت ڈالنا، نوجوانوں اپنے ماں باپ کا کہنا کبھی مت ڈالنا۔ ان کمیٹی والوں کو مبارکباد دینا، انہوں نے یہ جلسہ کیا اور گاؤں کے بچے بچے نے ان کا ساتھ دیا ہے، امام صاحب نے بڑی محنتیں کی ہیں، انہوں نے اپنے باپ کے لیے نہیں کہا نہیں کیا بلکہ گاؤں کے بچے بچے کے لیے کیا ہے۔ میرے بھائیوں اس لڑکی کے اتنے پاؤں مارے، اتنے
مارے بیچاری ایسے بیٹھ جاتی ہے، اس کے ہاتھوں پہ لگے، اس کے سینے پہ لگے، اس کے سر میں لگے، نڈال ہو گئی۔ ادھر بچے کہہ رہے ماں جلدی آ جاؤ، کیا پتا تھا ماں پہ پہاڑ ٹوٹا، تمہیں کیا پتا، کیا پتا۔ اللہ اس نے 4 گنڈوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کا سنا، اس لڑکی کو دھکے مار مار کے اس کے گھر پہ پھینک دو۔ بیچاری کے سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اترا تھا، اب ادھر سے دھکا مارا، ادھر جا کے گری اور ادھر سے دھکا مارا تو ادھر جا کر کے گری۔ جیسے ہی راستے میں گرتے پڑتے اور جب دروازے پہ اس کو پھینکا، گرتے ہی لڑکی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ لڑکی بے ہوش پڑی ہے، جسے اپنے بالوں کا ہوش نہیں، جسے اپنے کپڑوں کا ہوش نہیں، جسے اپنے دوپٹوں کا ہوش نہیں، دروازے کے اندر پڑی ہے۔ تینوں بچے چولہے پہ ہانڈی پہ اس پہ آگ جلا رہے ہیں، کھانا بنا رہے، ماں بے ہوش پڑی ہے، ماں کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک بھائی نے جب آ کر کے دیکھا، آواز دی، ارے کہاں دیکھو ماں کس حال میں ہے۔ تینوں بچے آ کے ماں کو چپٹ کے، ماں وہ سمجھے پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں، کہا ماں ہم سے باتیں کرو، ماں اٹھو نا ماں۔ تینوں بچوں نے اپنی ماں کے کپڑے سنبھالے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کو سنبھالے۔ اور تم اپنی ماں کو کتنی تکلیف دیتے ہو، تم اپنے باپ کو کتنی تکلیف دیتے ہو۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹا والا بیٹا سینے پہ لیٹ گیا اور ماں بے ہوش ہے۔ ماں ہم کھانا نہیں مانگیں گے، ماں کھانا نہیں مانگیں گے ماں۔ تینوں بچے دم توڑ رہے۔ اب جب ماں نہیں اٹھی تو تینوں بچوں نے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دی، کہا یا اللہ ہم تو یتیم ہیں مولا، ہمارے باپ بچپن میں چلے گئے، ہماری ماں کو واپس کر دے، ماں کو آج کے بعد کھانا نہیں چاہیے، ہمیں ماں چاہیے ماں، ہمیں پانی نہیں چاہیے، ماں چاہیے ماں۔ ارے تمہیں کیا پتا یہ ماں اور اولاد۔ جب ماں ان بچوں نے دعا مانگی، اللہ نے آسمان سے بادل بھیج دیا برسنے والا، اور جب بادل آیا بارش پڑی، لڑکی کے منہ پہ چھینٹے لگے، ہوش آ جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ گئی، تینوں بچوں کو لے لیا، کہا بچوں چلو، کہا ماں ہمیں معاف کر دو ماں۔ تینوں بچوں کو گود میں لے کر کے موت کا انتظار کرنے لگی۔ اتنے میں چھوٹے بچے کو ہچکی آئی، آنکھیں پھاڑ گیا، پیچھے کو گرا، اور جب گرا اس ماں کا پھر دل پھٹ گیا، ماں سے نہیں رہا گیا۔ ماں نے فیصلہ کر لیا، چلا اب مالدار کے گھر جاتی ہوں، اپنی عزت اس کو نیلام کر دیتی ہوں، بعد میں توبہ کر لوں گی، بچوں کی جان بچانی ہے۔ اب لڑکی جب بچوں کو چھوڑ کے چلتی ہے، اس مالدار کے گھر جب چلتی ہے، بچے تینوں کہتے ہیں ماں مت جاؤ ماں تم بہت پوتر ہو، ماں تم بہت پاک ہو، ماں تمہاری پاکی کی دنیا قسم کھایا کرے گی، ماں مت جاؤ، ماں تمہارے دامن پہ داغ نہیں ہے مت جاؤ۔ لیکن ماں چلتی چلی جا رہی ہے، جیسے ہی راستے میں پہنچی اس نے مالدار کی کنڈی پکڑی، دل میں خیال آیا اے خاتون ذرا کربلا کو یاد کر، دین اور اسلام کی خاطر سیدہ زینب نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا تھا، ام رباب اور شہربانوں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا تھا، امام حسین کے بچے کربلا میں شہید ہوئے، فاطمہ کا خاندان کربلا میں دین اور اسلام کی خاطر شہید ہوا تھا، انہوں نے اپنے بچوں کو پیش کر دیا تھا، اور تو بچوں کی خاطر اپنی عزت نیلام کرنے جا رہی ہے، بچوں کی خاطر دین میں داغ لگانے جا رہی ہے، دنیا کیا کہے گی؟ اتنے میں اس کے دل کی دنیا پھر پلٹ گئی، لیکن جب نیچے کو گری، آنکھوں کے نیچے اندھیرا آیا، کنڈی کھل گئی، کنڈی پکڑ کے ہی گر جاتی ہے، اتنے میں اس مالدار سامنے کھڑا تھا، اس کا جب دروازہ
دروازہ کھلا، وہ مالدار کہنے لگا سان میں نے کہا تھا دیکھ تو آئے گی، آ گئی، بول کتنا روپیہ چاہیے، بول کتنا پیسہ چاہیے، بول کتنا اناج چاہیے، بول تجھے کیا چاہیے، آج نہیں 15 دن کے بعد آ جانا، 20 دن کے بعد آ جانا۔ اسی گندے کام کے لیے اس نے کہا تھا جب تیری طبیعت ٹھیک ہو تب تو آ جانا 15-20 دن میں، لیکن لڑکی کیا کہنے لگی، او نادان، ارے تو پاگل ہے پاگل، میرا قدم تو اٹھ چکا تھا مگر مجھے میری فاطمہ نے بچا لیا، میری فاطمہ کے بچوں نے بچا لیا۔ کہا کون فاطمہ؟ کہا تو نہیں جانتا، ارے وہ فاطمہ جو سیدوں کی دادی ہے، ارے وہ فاطمہ جو حسن حسین کی ماں ہے، ارے وہ فاطمہ جو نبی کی بیٹی ہے، ارے وہ فاطمہ جو علی کی بیوی ہے، ارے وہ فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردارہ ہے، ارے وہ فاطمہ اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پہننے اوڑھنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے کی ادا بولے نبی نبی۔ ارے وہ فاطمہ جس کو سینے سے لگا کر کے نبی کہتے تھے، اے فاطمہ دنیا کو سکون تمہارے بابا سے ملتا ہے اور تمہارے بابا کو سکون ان کی بیٹی فاطمہ سے ملتا ہے۔ وہ فاطمہ تو نہیں جانتا جن کی نہ سیرت کا جواب، نہ صورت کا جواب، نہ کردار کا جواب، نہ کریکٹر کا جواب، نہ رفتار کا جواب، جس کی ترجمانی اعلی حضرت علامت الزمان فرید الآبان ملحد النظارے سید عدنان الشیخ امام احمد رضا خان اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے بریلی کے اعلی حضرات امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، سرکار کی آمد، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریہ قریہ، حضرت علامہ مولانا مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے موبائل میں 2-5 ہو گئے، جواب نہیں، اختتام ہے، تمہیں اللہ و رسول کا واسطہ، آج میرا دل پگھل گیا تھا اس لیے میں نے بولا، چاہتا تھا سرکار کی پیدائش بولوں مگر نہیں، جو اللہ بہتر سمجھتا ہے وہی بلوا لیتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سمجھ رہے میری بات؟ وہ لڑکی اس سے بولی توبہ کر لے، اللہ رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، ستار ہے، غفار ہے، توبہ کر لے۔ اللہ کی رحمت کا ایک قطرہ برس گیا، سمندر کے جھاگوں کی برابر گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ لڑکی کہہ کے چلی گئی، اس لڑکے کے دل کی دنیا پلٹ گئی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور یہ لڑکی جس کے بچے جا رہے ہیں خود جا رہی ہے، مگر ایمان دیکھو کتنا مضبوط ہے میری بہنوں، سوچو ایمان کتنا مضبوط۔ اس نے بلایا 3 آدمیوں کو، 2 کو یا 3 کو، جلدی آؤ، اناج لے لو، روپیے لے لو، پیسے لے لو، چلو۔ اس لڑکی کے گھر پہنچ گئے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تینوں بچوں کو گود میں لے کے موت کا انتظار کر رہی تھی۔ پہنچ گئے، لڑکی سمجھی غلط ارادے سے آیا، چھری اٹھا لی، پاس مت آ جانا، تینوں کو مار دوں گی، خود مر جاؤں گی۔ ہاتھ لگانے نہیں دوں، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا بہن تو نے تو ہی کہا تھا اللہ رحمان الرحیم ہے، کریم ہے، غفور ہے، غفار ہے، ستار ہے، ساری خطاؤں کو معاف کرنے والا، تواب حکیم ہے، تو نے تو ہی کہا تھا ایک قطرہ سمندر کے جھاگوں کی برابر گناہ کو دھو دیتا۔ لے میں پکی سچی توبہ کر کے آیا ہوں، آج کے بعد تو میری بہن ہے، کوئی گناہ سبحان نہیں، اللہ سبحان کوئی اللہ۔ گناہ نہیں، سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ اور سن تو میری بہن ہے، اکیلی نہیں ہے، جلدی سے پکا لے، بنا لے، بچوں کو کھلا۔ اس نے جلدی سے پکایا، بنایا، بچوں کو کھلایا، دعا کر دی، دعا کر دی، اے اللہ یہ میرا بھائی ہے، اس نے میں نے تیری رحمت پہ بھروسہ کر کے کہہ دیا اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اس پہ دنیا کی آگ، جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اور سجدے میں جا کے بولی یہاں تک لانا میرا کام تھا، آگے بڑھانا تیرا کام۔ یہ لڑکا یہ وہی ہے جو آگ
کپڑوں میں لے لیتا ہے تو اب کپڑے نہیں جلتے. جو کیا شروع میں بات ہے. بتایا ہاتھوں میں آگ لے لیتا ہے ہاتھ نہیں جلتے, آگ پہ چلتا پاؤں نہیں جلتے. کیا تھا کیا ہوگا, کیوں؟ ایک توبہ کرنے کی بنا پر. کس کی بنا پر بولو؟ میرے ساتھ میں تم لوگ توبہ کرو گے؟ سارے علماء اس لیے ہاتھ اٹھائیں گے تاکہ ان کے صدقے میں قبول ہو جائیں. سب لوگ آج بہنیں ہاتھ نہیں اٹھائیں گی, ویسے ہی توبہ کریں گے. سب لوگ توبہ کرو, پکے سچے دل سے ہاتھ اٹھا کے توبہ کرو. بولو یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے, سارے گناہوں سے توبہ کرتے, مولا ہمارے سب کے سارے گناہ معاف فرما دے. انشاءاللہ آج کے بعد پکے سچے نبی کے غلام بن پڑے. رکھ لو, 2 شعر سن لو اور ختم. 2 شعر سنا دوں, آواز کو مت دے. تم نعرہ لگاؤ, میں 2 گھونٹ پانی پیتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, سرکار کی آمد, مختار کی آمد, مکی کی آمد, مدنی کی آمد. عشق محبت, عشق محبت, عشق محبت.